علیکم ناظرین، آج ہم رسائی ادب کی معنویت اور افادیت کے تحت اردو سلام پر مسلسل 2 دن گفتگو کریں گے، اس وجہ سے کہ اردو ادب میں ہزاروں سے سلام شہدائے کربلا کے لیے لکھے گئے ہیں۔ جب اردو ادب میں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سلام پڑھنا چاہتا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سلام یا حضور اکرم کے لیے ہوگا یا شہدائے کربلا کے لیے ہوگا۔ تو سلام ایک اردو ادب میں ایک مستقل صنف ہے۔ سلام کا وجود عربی اور فارسی ادب میں نہیں ہے، جس طرح سے صحرا بھی اردو اور فارسی ادب میں نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سلام اور صحرا گزشتہ 200-250 سال سے غزل کی حیت میں لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ سلام کی اردو عمر دیکھیں تو وہ تقریباً 400 سال، یعنی قدیم نمونوں میں ہم کو سلام کا آغاز بھی دکنی ادب میں، یعنی دکنی قدیم شاعر غواسی کا سب سے پرانا سلام 1035 ہجری کا ہے، تو تقریباً 405 سال پرانا ہمارے پاس سلام موجود ہے۔ لیکن دکنی سلام بھی صرف غزل کی حیت میں نہیں لکھے گئے، بلکہ وہ بھی مربع شکل میں، مثلث، مثنوی، ہر حیت میں دکنی شعراء نے سلام لکھے۔ تو یہ قدیم نمونے جو ہیں سلام کے، ان کو ہم یعنی نعتیہ سلام میں موضوع کے لحاظ سے، منقبتی سلام میں اور رسائی سلام کے تحت ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ مخصوصاً نعتیہ سلام کی ردیف سلام علیک دکنی سلاموں میں آپ کو زیادہ نظر آئے گی، اور جو رسائی اور عزائی سلام ہیں اس میں مجرا، مجرئی، سلامی وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم آج کے دور میں سلام کو نعتیہ سلام، منقبتی سلام اور رسائی سلام میں درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ تو جو غزل کی حیت میں مخصوصاً چاہتا ہوں کہ گفتگو کروں آج کے دور کے سلام کی، تو سلام ایک مستقل صنف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہوا یہ کہ جب مرثیے دکنی میں اور قدیم مرثیے غزل کی اور قصیدے کی، کیونکہ مرثیے کو قصیدے طول بھی کہا جاتا تھا، حیت میں لکھنے لگے، اس فارم میں جب ہم شعراء نے لکھا تو چہرے کے
یا تمہید کے کچھ شعر نکال کر اس کو سلام کا نام دیا، اور اس میں ردیف یا جو خافیہ ہی پر جو سلام ختم ہوا اس میں یہ الفاظ جو میں نے ابھی کہا کہ سلام، سلام علیک، اور مجرا، مجرئی، سلامی، یہ چیزیں لائی گئی۔ لیکن وہی برتاؤ کیا گیا سلام میں جو غزل میں کیا جاتا ہے، یعنی مطلع تھا، زیب مطلع تھا۔ گاہی وقت سلام کا ہر شعر ایک مستقل جداگانہ شعر ہوتا، اور گاہی وقت اگر غزل مسلسل کی طرح سے سلام بھی ایک ہی موضوع کو یا ایک ہی مکالمے کو تسلسل سے بیان کرتا، اور جس طرح سے ہم لوگ غزل میں قاف لکھ کر خطا بندی کر دیتے ہیں غزل میں کہ یہ 3 شعر مربوط ہیں ایک دوسرے سے، اسی طریقے سے سلام میں بھی وہ رعایت کی گئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سلام کی عمر اتھینٹک طریقے سے اگر غواسی سے جو دکنی شاعر ہے لی جائے تو 410 415 سال ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سلام اپنی ابتدا سے آج تک ہر ہیئت میں کہا گیا ہے، لیکن گزشتہ 200 سال میں سلام غزل کی ہیئت میں کہا گیا ہے، اور دکنی زمانے کے سلام بیشتر سلام علیک وغیرہ سے مربوط تھے، اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ اس میں وہی بیان ہو جو بینیا ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام جو ہے جیسے جیسے ترقی کرتا گیا اس میں کئی مضامین شامل ہونے لگے۔ سلام کے جو مطلع میں سلام علیک یا فاتحہ یا سلام یا سلامی یا مجرا یا مجرئی جیسے الفاظ استعمال ہوئے، وہ آہستہ آہستہ جدید سلاموں سے متروک ہو گئے، پھر وہ استفادہ نہیں ہوئے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ابتدا میں سلام کا مقصد، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت کہ تم سلام بھیجو حضور پر، ملائک اور اللہ بھی اپنا سلام بھیجتا ہے، اس تحت جو ہے سلام کا وجود ہوا کہ حضور اکرم، ان کے خانواد مبارک اور بزرگان دین کی روحوں پر درود و سلام بھیجنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں الفاظ جو ہوں گے وہ غزل کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ یہاں پر الفاظ پاکیزہ ہوں گے، کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں شاعر ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے۔ تو جب آہستہ آہستہ سلام ترقی کرنے لگا تو جس طرح سے مرثیے کا سنہری دور انیس اور دبیر ہیں، اسی طریقے سے سلام کا سنہری دور بھی انیس اور دبیر کا ہے۔ سلام آج نثری نظم میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ سلام اسی طرح سے دکنی سلام، قدیم سلام، کلاسک سلام، جدید سلام، مابعد جدید سلام اور عصری سلام کے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو جو جدید سلام ہے وہ آزاد نظم میں، پابند نظم میں، نثری نظم میں، بلینک ورس میں
ہر طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ میر انیس کے زمانے تک، بلکہ ان کے زمانے کے 10 یا 20 سال تک سلام میں مجرا، مجرئی، سلامی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن میر انیس کے نواسے پیارے صاحب رشید نے تاکید کی اپنے شاگردوں سے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے یہ الفاظ استفادہ نہیں ہوئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب میر انیس نے اپنی شاعری شروع کی تو غزلیں لکھی، اور مشاعروں میں میر انیس کی بڑی قدر ہونے لگی۔ شفیق باپ خلیق نے کہا، بیٹا غزل کو سلام کہو۔ یہ جملہ غزل کو سلام کہو بیٹے نے سن لیا، اور بیٹے نے اس کے بعد سے پھر غزلیں نہیں کہیں، تلف کر دی۔ دستبرد زمانہ سے میں نے یادگار انیس میں ان کی 3.5 غزلیں جو ہمارے پاس ہیں، اور کچھ پراکندہ غزل کے اشعار موجود ہیں میر انیس کے، پیش کیا ہے۔ تو جس طریقے سے غالب نے، اب اس وقت ہمارے پاس غالب کے مرثیے کے 3 بند موجود ہیں، اسی طریقے سے میر انیس کی غزل کے 3 غزلیں یا 3.5 غزلیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو سلام کی ایک قسم علماء نے بیان کی ہے، وہ ہے مبکی سلام، جس میں بکا ہو، جس کا صرف مقصد بیانیہ نہیں بلکہ بینیہ مضامین ہے، جس کا مقصد رونا اور رلانا، گریہ و زاری اور سلام کرنا حضور اکرم اور ان کی اولاد پر۔ لیکن جیسے جیسے سلام ارتقاء کی منزلوں پر آتا گیا تو وہی مسائل آپ کے جو ہے سلام میں پیش ہونے لگے جو عزت نفسی سے تعلق رکھتے تھے، جو حقوق عبد و معبود سے تعلق رکھتے تھے کہ حقوق رشتہ عبد و معبود کیا ہے، انسانی قدریں یعنی سخاوت اور خیرات۔ آپ دیکھ رہے ہیں حصول ثواب کے ساتھ ساتھ اصلاحی مقاصد کے لیے سلام استفادہ ہونے لگا۔ اور یہاں پر علماء ادب نے کہا ہے، مخصوصاً میر انیس اور مرزا دبیر کے سلاموں کے بارے میں، کہ اگر ہم وہ بینیہ اشعار کو نکال دیں تو سلام بالکل ایک اصلاحی غزل معلوم ہوتا ہے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلام کا شعر۔ ہم 2 دن سلام پر بات کریں گے، اگرچہ کہ سلام پر ہمارے پاس اردو ادب میں، اردو رسائی ادب میں اتنا مواد ہے کہ علماء آپ کے سلام 20 لیکچر بھی دے سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ سلام پر تنقیدی کام نہیں ہوا، لیکن خوشبختی چیز یہ ہے کہ گزشتہ 40-50 سال میں تحقیقی اور تنقیدی کام سلام پر ہوا ہے۔ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ تمام مقالے جو مطبوعہ شکل میں یا 1-2 جو مخطوطہ کی شکل میں تھی مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو سلام پر کام شروع ہو چکا ہے۔
ہم سلام کے ذیل میر انیس، مرزا دبیر، نجم آفندی، غیر مسلم شعراء کے سلام، جدید سلام، مرزا غالب کا سلام، تعشق کے سلام، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس مختصر وقت میں سب کے نام لے سکوں، لیکن کیونکہ ہم بات گفتگو کر رہے ہیں، عام طور سے ان شعراء کے سلام پیش کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام میں اپنے ماحول کی، اپنے دور کی چھاپ سنائی دیتی ہے۔ تو اگر ہم سلام کا استفادہ کر لیں اردو تاریخ نویسی میں، تو اردو کی تاریخ میں صحت اور استناد اور مستند زاویہ پیدا ہو سکے۔ انسان سازی جو ہے، حضور اکرم کی حدیث ہے کہ میں معلم اخلاق ہوں، مجھے اخلاق کی تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اخلاق اسی وجہ سے کہا گیا کہ انکا خلق العظیم، قرآن مجید نے اس چیز کی سند دی حضور اکرم کو کہ تمہارے خلق عظیم ہیں۔ اسی لیے غیر مسلم، اسی لیے دوسرے ادیان کے لوگ جو حضور کو پیشوا اور خاتم الانبیاء نہیں مانتے، لیکن سلام لکھتے اس وجہ سے ہیں کہ حضور معلم اخلاق ہیں، ایک نفس مطمئنہ کا ایک مرد کامل ہے جس نے انسانی قدروں کی پوری طریقے سے عملاً بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس، مرزا دبیر مسلسل ہم کوٹ کرتے اس وجہ سے رہیں گے کہ وہ لیکن ان تک محدود نہیں رہیں گے۔ ایسی چیزیں استعمال کی گئیں سلام میں، ایسے مضامین، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو غزل کے تھے۔ کیوں نہ کہیں، جب میر انیس کے والد نے میر انیس سے کہا کہ بیٹا غزل کو سلام کرو، تو پھر بیٹے نے سلام میں تغزل بھر دیا۔ خود ان کے ایک سلام کا مطلع ہے، کچھ اور جو سخن نہیں اہل سخن کے پاس۔ میر انیس کہتے ہیں ہم اہل سخن جو ہیں، ہماری دولت سخن ہے، کچھ اور جو سخن نہیں اہل سخن کے پاس، مجرئی کیا زباں کے سوا ہے دہن کے پاس۔ دیکھیے کس طریقے سے تغزل، سلام پڑھ رہا ہوں، میر انیس کا سلام پڑھ رہا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں تب کہ ہر موج نہ ساحل سے سر اپنا کیوں کر، پیاسا جب قتل شہ جن و بشر ہو جائے۔ جب حضور امام حسین علیہ السلام کے شاہ جن و بشر ہیں، جب فرات کے کنارے جب بغیر پانی کے تشنہ دہانی میں قتل ہو جائیں، تب کہ ہر موج نہ ساحل سے سر اپنا کیوں کر۔ تغزل ہے۔ حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں آ گیا۔ حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا۔ میں سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سلام میں جو سلام کے اندر جو تغزل ہے، پرانے زمانے میں جو خامہ قلم ہوتا تھا، اس کی نب کیونکہ اس میں ایک باریک سی دھار ہوتی تھی، جدا ہوتے تھے، تو اس کو دبانے کے لیے ناخن پر دبا کر لکھا جاتا تھا۔ قلم بھی رہ گیا ہر بار نقطہ دے کے ناخن پر،
قلم بھی رہ گیا ہر بار نقطہ دے کے ناخن پر، نہ سوچی جب کوئی تشبیہ روئے شاہ کے خالوں کی۔ یعنی میر انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو خال ہے چہرے پر حضور کے، اس کی تشبیہ لکھنے کے لیے سوچ رہا تھا، تو وہ آپ کے میرا قلم بھی میرے ناخن پر نقطہ دے کر یعنی ایک خال بنا کر خاموش ہو گیا، یعنی میں نہیں کر سکا یہ کام۔ یہ جھریاں نہیں، ہاتھوں پہ ذوف پیری نے چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو۔ یہ جو لکھنؤ میں، یہ جو شمالی اس جگہ پر، یہ جو کرتوں میں جو آپ کی جھریاں جو بناوٹیں بنائی جاتی تھیں، تو ہمارے بوڑھے ہونے کے بعد جب یہ چمڑی میں رنکلز آ جاتے ہیں، جب یہ جھریاں آ جاتی ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ یہ جامع ہستی نے یہ ہماری آستینوں کو چنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کی، بتا یہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے سلام ترقی کرتا گیا اس میں تغزل آتا گیا۔ ہم آئیں گے آئندہ، جب آپ شمع کو بجھا دیتے ہیں، شمع سے بہت فائدہ اٹھایا ہے لوگوں نے مضامین میں، تو شمع کی زندگی ایک تو یہ ہے کہ اس کے سر پر شعلہ ہے جو روشنی دے رہی ہے، کیونکہ شمع زندہ ہے اس وجہ سے روشنی پھیل رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عمر ختم ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ گل جاتی ہے۔ اس مضمون سے شمع کشتا ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے، یعنی جو شخص شمع کو گل کر رہا ہے وہ شمع کو فنا کر رہا ہے، لیکن اس فنا میں شمع کی زندگی ہے، اگر وہ جلتی رہے تو وہ پوری طریقے سے آپ کے جو ہے ختم ہو جائے۔ تو میر انیس کہتے ہیں شمع کشتا ہوں، میں کشتا شمع ہوں، میں بجھائی ہوئی شمع ہوں، شمع کشتا ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے، یعنی میں زندہ ہوں اگرچہ کہ دیکھنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں فنا ہو چکا ہوں۔ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، 14ویں کے چاند کی طرح سے کیا ہوتا ہے چاند؟ ہلال سے ترقی کرتا 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 پہنچتا ہے کمال پر، جب 14ویں کا چاند بنتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند بنتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہوا چاند ڈسپیئر ہو جاتا ہے، چاند اب کے جو ہے مثال بدر جو یعنی 14ویں کے چاند کی طرح سے حاصل ہوا کمال مجھے، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے۔ دنیا کا طور ہے، دنیا کا طور ہے کہ جب آپ کو پوری طریقے سے آپ بدر ہوتے ہیں تو چرخ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے، فلک آپ کا مخالف ہو جاتا ہے۔ کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دو پہر دیکھا۔ کمال کا شعر ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں یہ سلام کے اشعار ہیں، اگر ہم سلاموں سے یہ سمجھ کر ہٹ جائیں کہ یہ رسائی ادب ہے، اس سے ہم کو کیا تعلق ہے، ہم غزل ہے تو بتائیے آپ کی غزلوں میں ایسے اشعار۔ یہ اردو کی غزل کی آبرو بن سکتے ہیں، اسی لیے علماء تنقید نے کہا کہ غزل کے بعض شعر اتنے، سلام کے بعض شعر اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ اگر صرف وہ بینیہ جس میں گریو زاری اور جس میں شہدائے کربلا کا ڈائریکٹ اور مستقیم آپ کے جو ہے بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ بھی جو تعلق ہے ان کو نکال دیا جائے تو ایک عمدہ ترین غزل بن جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہے اردو ادب میں ایسا آپ کے شعر کہ کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دو پہر دیکھا۔ دو پہر صنعت ابہام میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورج کی جو ہے پوری جوانی کو دیکھیں، سورج کی پوری حرارت کو دیکھیں، سورج کی پوری آپ کے جو ہے روشنی کو دیکھیں، تو آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو دوپہر کے وقت میں دیکھنا پڑے گا۔ تو سورج سحر سے نکلتا ہے، طلوع ہو کر غروب کی طرف جاتا ہے، اور دوپہر کے وقت دوسرے معنی یہ ہیں، دوپہر
یعنی 2 گھڑی کے لیے. کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس. اس دنیا میں اپ اینڈ ڈاؤن ہے. کبھی آپ جو ہے کیا زندگی خوش ہے، کبھی آپ کی چرخ کے ظلم سے زندگی پریشان ہے. جو لوگ عظیم ترین پوسٹ پر بھی رہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. اگر جن کی صحت بہت عمدہ ہے، پہلوان ہے، عمدہ ہے، ان کی صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی. کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، کسی کی. اور اس کے بعد مثال سے کہتے ہیں عروج مہر بھی دیکھا. سورج کا یعنی سورج کی بھی آپ کے جو ہے ترقی دیکھی تو 2 گھڑی کے لیے دیکھی یا دوپہر دیکھی، ان مشکلات میں دیکھی. دیکھا آپ نے؟ یہ ہمارے اردو ادب کی ستم ظریفی نہیں تو کیا کہ ہم سلاموں سے آشنا نہیں ہیں. سلاموں پر وہ کام نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا، ورنہ بہت کچھ اور چیزیں آج ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو صنف سلام ہے، جو مستقل ہے، جو مضبوط صنف ہے، جس میں نادر مضامین ہے، جس کا طرز بیان عمدہ ہے، جس میں خاطر الکلامی کے وہ ہیں، جس میں اس 400 سال کی جو ہمارے پاس مطبوع جو سلاموں کے دفاتر ہیں، تو اس میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافتی، اپنی اخلاقی، اپنی مذہبی، اپنی سیاسی قدروں کو اس میں جو پیوست ہیں اس کو کھو رہے ہیں. سلام انسانی قدروں کی ایک ایسی آپ کے جو ہے توانائی ہے جس میں حریت ہے، جس میں حرمت ہے، جس میں عزت ہے، جس میں ایک ولولہ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا شہدائے کربلا کی ان برگزیدہ ہستیوں کے وہ کیریکٹر بنائے گئے تھے کہ اقبال نے کہا تھا ازوں کشتے خرابی حاصل نیست. اس کشت سے، اس کھیتی سے کچھ فصل حاصل ہونے والی نہیں ہے. اقبال کو پڑھ رہا ہوں. ازاں کشتے خرابی حاصل کہتے ہیں فصل کو، کشت کہتے ہیں جو کھیتی ہوتی ہے. ازوں کشتے خرابی حاصل نیست، ازوں کشتے خرابی حاصل نیست کہ آبس خون شبیری ندارت، کہ جس کی آبیاری جو ہے خون شبیر سے یعنی مقصد حسینی سے یعنی قربانی حسینی سے نہ کی جائے، اہمیت نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں عام طور سے جو سلام ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو 2 مضامین کی اس میں زیادہ بھرت ہوتی ہے، جس کو آپ بھرت منی کے طریقے سے شانت رس اور ویر رس کہہ سکتے ہیں. شانت رس یعنی امن اور آشتی اور شانتی کا پیغام دینے والا شعر. شانت کے معنی شانتی، پیس. اسلام کے معنی خود آپ کے جو ہے پیس کے. ایک تو شانت رس ہے یعنی وہ جذبے جو محبت، شجاعت اور امن و بھائی چارگی یہ پیدا کرتے ہیں. دوسرا ہے ویر رس جو رزمیہ ہے. آئیں گے ہم اس پر. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان 2 دنوں میں ہم سلام پر جو ایک بحر ذخار ہے آپ کی خدمت میں وہ مستند حوالے پیش کرتا چلا جاؤں، جس سے تو سلام میں شانت رس ہے، سلام میں ویر رس ہے. اور سلام جو ہے شعراء نے جو قدروں پر بنایا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سراپا نگاری بھی رکھی ہے. یہ جو ہماری نعتیں ہیں جس میں حضور اکرم کی سراپا
نگاری ہے، اسی طریقے سے میر انیس نے کربلا کے شہداء کی جو، میر انیس ہی نہیں، مرزا دبیر نے، میر نفیس نے، میر آپ کے دکنی شورا نے کسی حد تک سراپا نگاری کی ہے۔ سلام کا مقصد واقعات کربلا کو تفصیل سے بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ سلام کا مقصد یہ تھا کہ اشاروں میں گفتگو کی جائے، اور جس طرح سے غزل کا شعر ایک شعر اس میں معنی کا سمندر یعنی کوزے میں سمندر سمو دیا جاتا ہے، سلام بھی اسی طریقے سے ایسے آپ کے جو ہے کہ تشبیہات اور استعارات اور مجہز کیا جاتا کہ اس میں اب آپ دیکھیے عزت نفسی اور خودی کو بلند کرنے کے لیے آج ہم نجم آفندی اور میر انیس کے، کیونکہ دیکھیے ایسی جو گفتگو ہوتی ہے، جو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے، اس میں آئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ میں یہاں سے اپنی لائبریری سے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹیچمنٹ جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ناظرین کو اور سننے والوں کو پوری طریقے سے متوجہ کرتے رہیں۔ اس وجہ سے میں زیادہ ان خشک ڈیٹیلوں میں اور ان خشک آپ کے کیا کہتے ہیں تحقیقی اور تنقیدی مسائل میں اس وجہ سے نہیں آپ کے جانا چاہتا کہ ہمارا یہ فارمیٹ، یہ طریقہ کار اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس پر بہت سی بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری گفتگو عامی کے لیے بھی اور عالم کے لیے بھی اشارتاً جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم مثالوں کے ساتھ ہم کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان شاعروں کی چیزیں بتائی جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسانی قدر ہے تو سب سے بڑی انسانی قدر یہ ہے کہ کیونکہ جو حدیث ہے کہ آپ کے جو ہے اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پہچاننے کے مسئلے یہ ہیں کہ اس میں اس کو تزکیہ نفس اور عزت نفسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اہل علم سن رہے ہیں۔ تو عزت نفسی اور خودی کو بلند کرنے کے لیے اللہ پر توکل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب میر انیس کے سلام کے شعر دیکھیے، ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر، ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے، در در مت پھرو، توکل کرو، استغنا رکھو صرف اللہ کا، جس پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے، غیر از خدا کسی پہ بھروسہ نہ چاہیے۔ سہل ممتنع میں بات کر رہا ہے، سلام کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، میں وہ فقیر ہوں، تو جانتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں تجھ سے کیوں مانگوں، تو کریم ہے۔ کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے۔ کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں کہ جس کو فخر رسالت مآب سمجھے ہیں، ایک فخر خواب سے ہے، ایک فخر خے سے ہے۔ تو میر انیس کے میں چند شعر آپ کو سلام کے پیش کر یہ بتا رہا ہوں کہ عزت نفسی ہو، خودی بلندی کرنے کی ہو، توکل علی اللہ ہو، استغنا کی محفل ہو، اس سے اچھے شعر ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایک اسپرٹ دیں۔ یہ ہے سلام کی معنویت، یہ ہے سلام کی افادیت، یہ ہے سلام سے استفادہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو واقعات تو ملتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک فقیر آپ کے جو ہے کس طریقے سے بادشاہ لرزتے تھے، اس کے پاس وہ وجاہت تھی۔ تو یہ جو انسانی قدریں ہیں، قناعت، استغنا، خودداری، یعنی اپنی مٹھی کو بند رکھ کر زندگی کرنا۔ فخر کی دولت کو کیا خالق نے بخشا ہے وقار، یہ گڈری، یہ پیبند لگے ہوئے کپڑے، یہ فقیر کے، فقیر سے فخر ہے۔ فخر کی دولت کو کیا خالق نے بخشا ہے وقار،
ہاتھ پھیلاتا ہے سلطان بھی گدا کے سامنے. اس فقیر کے سامنے آ کر نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیجئے، شہنشاہ ہندوستان جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی کو دیکھ لیجئے، ہاتھ پھیلاتے. جس خدا جھکتے نہیں ہم بادشاہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تونگر کیا گدا کے سامنے. میر انیس نے شہنشاہ کو گدا کر دیا، میر انیس نے فقیر کو تونگر بتا دیا. تونگر وہ شخص ہے جو یقیناً توکل علی اللہ رکھتا ہے، اس کا نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس گیبیڈن کا سوٹ ہے، ڈیٹسن کا بوٹ ہے، جس کے پاس آپ کے جو مرسیڈیز بینز ہے. وہ تونگر نہیں، وہ گدا ہے. جس خدا جھکتے نہیں ہم بادشاہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تونگر کیا گدا کے سامنے. بخشی ہے خدا نے ہم کو وہ دولت فخر، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملے. فقیروں کی محفل ہے سب سے جدا، امیروں کا یہاں تک گزارا نہیں. تو صاحبو، میں صرف ایک شاعر کے بعض شعر آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ سلام کی گہرائی گہرائی عظمت دیکھیے. اسے صرف رسائی ادب کی جو ہے، اسے رونے رلانے کا جو یہ پروپیگنڈا جو ہے. میں اردو کا وکیل ہوں، اگر ہم اردو کے دفتر سے یہ شعر خارج کر دیں تو اردو کا نقصان ہوگا، شاعر کا تو نقصان نہیں ہوگا. تو رازق صرف اللہ ہے، باقی سب وسائل اور وسیلے ہیں. ہاتھ نہ پھیلانا، اپنی بٹھی بند رکھنا ہمارے خطیم صوفی شعراء کے پاس موجود ہے. انیس جانتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کی بڑائی کو سجدہ کیا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں مقام مرزا اقبال کہتے ہیں آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. مقام آدمی، اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ مقام آدمی یہ ہے کہ آدم مسجود ملک ہے، ملک نے آدم کو سجدہ کیا ہے، وہ آپ کے بنے ہوئے آگ سے، یہ بنے ہوئے خاک سے. اسی لیے میر انیس نے کہا تھا اے زمین مجھ کو حقارت سے نہ دیکھ، اے زمین مجھ کو حقارت سے نہ دیکھ، آسماں کا ترہ دستار ہوں، میں ترہ دستار ہوں. ترہ وہ آپ کے پر وہ پھننا تھا جو دستار میں لگایا جاتا تھا جس میں ڈائمنڈز، یعنی میں آسمان کا، اے زمین مجھ کو حقارت سے نہ دیکھ، میں آسمان کا ترہ دستار ہوں. فاقوں میں گزار دی آل محمد نے، علی نے جو کی روٹی اور نمک کے پانی پر زندگی گزار دی خیبر کشائی کے لیے. انیس اس کو لاتے ہیں. 3 دن کے بھوکے پیاسے شہداء کربلا کے اصحاب کہتے ہیں، مگر انیس کا کمال یہ ہے کہ اس کو تقلیدی طریقے سے پیش کرتے ہیں. بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نان خشک کو، وہ اس آبرو کو وہ موتی کی آپ سمجھے ہیں. جو لوگ روٹی کو نمک کے پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں، وہ جو ہے یہ جو ہماری جو آبرو ہے، دیکھیے اس کو کہتے ہیں بڑا شاعر آبرو. آبرو ایک تو یہ ہے جس کو ہم عزت کہتے ہیں، اور ایک آپ کے معنی کیا ہیں؟ آپ کے جو ہے چمک، جیسے موتی کی آب یعنی موتی کی چمک، رو یعنی چہرہ. ایک آبرو کے معنی نکلے آپ کے چہرے کی چمک، ایک آبرو کے معنی نکلے تو موتی کے چہرے کی چمک. بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نان خشک کو، وہ اس آبرو کو وہ موتی کی آپ سمجھے ہیں. اور یہ بھی شعر لیتے جائیے، کاش کے کسی غزل سے نکلے ایسا شعر. کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، ہم نے توکل سے، قناعت سے، کیونکہ آج کل کا سب سے بڑا پیشنٹ یہ ہو گیا کہ انسان جو ہے دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. اس کے پاس قناعت اور استغنا اور اس کے پاس توکل نہیں ہے. یہ شعر دیکھیے، کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، یعنی ہم نے قناعت سے یہ بحر عالم میں، یہ دنیا میں صدف کی طرح میسر جو آبودانہ ہوا. صدف کے اندر جو موتی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دانا ہوتا ہے موتی، اور اس میں آب ہوتی ہے چمک. اور آبودانہ ہم کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ ہمارا رزق.
تو ایک معنی تو میر انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے دنیا میں بحر عالم میں اس دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے آپ کے رزق دیا مجھے آپ کے جو ہے کیا قبول خناس سے بحر عالم میں صدف کی طرح میسر جو آب و دانہ ہوا، جو بھی آب و دانہ مجھے ملا دنیا میں میرے لیے قبول رہا۔ اور اس کو کس مثال سے دیا؟ صدف کی طرح، جس طرح سے ایک سیپی کے اندر موتی ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی چمک اور اس کا وہ ہوتا ہے، مجھے کافی ہے۔ گر ضامن روزی ہے خداوند کریم، پھر کس لیے تو رزق کا غم کھاتا ہے؟ رزاق تو اللہ ہے۔ کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشگیر۔ ہمارے گھروں میں، پرانے گھروں میں چکی جو ہے، چکی جس میں سے جو ہے آپ کے گیہوں ڈال کر آپ کے پیسا جاتا تھا، وہ ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، تو جب پیسنا ہوتا تھا جا کر اس کے منہ میں آپ کے بھر دیتی جاتی تھی غذا۔ میر انیس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشگیر، آسیہ یعنی چکی، کنج عزلت یعنی کونے میں کونے میں پڑی ہوئی ایک چکی کی طرح میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے، جس طریقے سے آپ رزق لے جاتے ہیں، آپ گیہوں لے جاتے ہیں، آپ جن چیزوں کو پیسنا ہے لے جاتے ہیں اور اس کی چکی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اسی طریقے سے میں بھی آپ کے گوشاگیر ہوں اور مجھے اللہ جو ہے رزق پہنچاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اہم چیز خود ستائی نہیں ہے، اپنے آپ پر غرور اور گھمنڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ عجز کرنا ہے، اپنے آپ کو نیچے بتانا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب تھا۔ دی ہے جو خدا نے سرفرازی مجھ کو سمرا، یہ سمر یہ نہال خاکساری کا ہے، جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہوں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کر چلے۔ ہم اپنے عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ مبکی سلام بھی آئیں گے جس میں شہداء کربلا کا ذکر ہوگا، سراپا بھی آئے گا جس میں گفتگو ہوگی، مختلف شعرا بھی آئیں گے جس میں اس وقت ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو سلام میں اخلاقی قدریں ہیں، اردو سلام میں تغزلاتی منازل ہیں، اردو سلام صرف بینیا نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے، جس کو پیغمبری کہتے ہیں۔ شاعری جہاں جا کر پیغمبری ہو جاتی ہے جہاں پر انسان سازی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان سازی کی شہکار کے شعر موجود ہیں جو عام طور سے بتائے نہیں جاتے، جو عام طور سے پڑھے نہیں جاتے۔ ہمارے پاس محرم کے زمانے میں صرف بینیا پر توجہ دی جاتی ہے۔ ہم یہ پروگرام اس وجہ سے رکھ رہے ہیں تاکہ اس کی معنویت بتائیں کہ اخلاق سازی شاید سب سے بڑی انسان کی دولت اخلاق ہے۔ جو چیز آپ کسی کو دے سکتے ہیں ظاہراً وہ ہے اخلاق، اور جو چیز آپ کے باطن ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے اخلاص۔ اخلاص اور اخلاق میں فرق ہے۔ میں آپ کو پہلے سلام کر لوں، آپ آتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں، آپ کی میں عزت کروں، یہ ہے اخلاق۔ اور اگر آپ کے پاس اخلاص ہوگا تو آپ کے پاس عزت اور انکساری ہوگی، آپ کے پاس اپنے آپ کو کم شمارنے کی عزت ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن ہو رہا ہے دنیا کے بڑے ملک کا، یہاں پر پرسنالٹی اور اخلاقی کی تو بات چل رہی ہے۔ آج سب کچھ رکھتا ہوا انسان اخلاق کے نیچے جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام میں وقت کی قدر کرنا بتاتا ہے، حرص و طمع سے بچنا بتاتا ہے، سیاکاری، دنیا داری، کاہلی، عیش اور عشرت، آسائش اور نمائش سے دور رہنے کے درس دیے جاتے ہیں۔ وہ ہے سلام، وہ ہے رسائی ادب کا سلام، جس میں خوبصورت طریقے سے تاثیر اور قابل تقلید بناتے ہیں۔ اور پھر میر انیس یا مرزا دبیر یا میر نفیس یا نجم افندی یا محمد قلی قطب شاہ یا گدا یا مسکین یا آج کا شاعر جو کوئی بھی سلام لکھتا ہے، وہ مسلم ہو غیر مسلم شاعر ہو، آپ کے دل کے تاروں کو ایسا چھو دیتا ہے کہ فوراً آپ کی آنکھوں سے اشک روانہ ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لکھتے ہیں
یہ اشعار ہیں کہ گریباں میرا چھوڑ اے ہرس دنیا، گریباں میرا چھوڑ اے ہرس دنیا، میرے ہاتھ میں دامن پنجتن ہے، میرے ہاتھ میں جو ہے میں ان کا مخلد ہوں، ان کے راستوں پر چل رہا ہوں جو سوکھی روٹی جو کی نمک کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ چاہتے ہیں معروف ہو، آپ چاہتے ہیں عزت پیدا کرے، جو آبرو کا ہے طالب تو کر عرق ریزی، محنت کر پسینہ بہا، جو آبرو کا ہے طالب تو کر عرق ریزی، یہ کشمکش ہوئی تب پھول سے گلاب بنا۔ گلاب جو ہے گلاب کا پانی ہے، تو گلاب کا پانی جب بنا، جب گلاب کو آپ کے کوٹ کر گلخن بنا کر اس کا پانی نچوڑا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، احتیاط جسم کیا، انجام کو سوچو انیس، خاک ہونے کو یہ مشت خاک پیدا استخاں پیدا ہوئے، ہم خاک میں مل جائیں گے، یہ پورا بدن، یہ ہڈیاں، یہ جسم و جان سب تباہ ہو جائے گا۔ تو سوچو انجام کو۔ زندگی کیا ہے 4 دن کی جو اس پر اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، اتنا قتل و غارت ہو رہا ہے۔ نمود و بود بشر کیا محیط عالم میں، یہ انسان کا ہونا اور نہ ہونا اس دنیا میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ہوا کا جب کوئی جھونکا چلا حباب نہ تھا، یہ ایک بلبلا ہے ہم پانی کا۔ آدمی کیا ہے؟ بلبلا ہے پانی کا، تو یہ بلبلا پانی کا ایک ہوا کا جھونکا چلا ختم ہو گیا۔ آئے ہیں دنیا میں چلے جائیں گے۔ دنیا کی بے ثباتی دیکھیے آپ کے، جو یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی۔ انگریزی کا آپ کے جو ہے محاورہ ہے، ورلڈ از ناٹ فیئر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم ہو رہے ہیں، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے لوگوں کی دنیا داری، دنیا پروری۔ سلام میں ہزاروں سے سلام ہے۔ میں یہ گفتگو اس وجہ سے کر رہا ہوں سننے والوں کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ یہ مخزن ہیں، یہ خزانے ہیں، یہ خزینے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ خریدیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ حسینیت کا مقصد یہی ہے، انسان سازی ہے۔ 1300-1400 برس سے آپ کے جو ہے پرفیکشن چل رہا ہے۔ آج بھی حسین کی ضرورت، آج بھی حسینیت کی ضرورت، آج بھی اخلاق حسینی کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو عظیم جو شعراء ہیں، جو رسائی ادب کے شعراء ہیں، جب ان لوگوں نے دیکھیے مرثیہ میں تو تسلسل سے گفتگو ہوتی ہے، اس میں بھی گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے دماغوں کو۔ خیام کس کا ہوا اس سرائے فانی میں، کون ہمیشہ اس دنیا میں رہا، ہمیشہ ایک کے بعد ایک کا سفر دیکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک چلا جا رہا ہے۔ امام کہتے تھے کیا اعتبار دنیا کا، اگر خیال سے دیکھو تو خواب ہے، اگر خیال سے دیکھو کوئی تو خواب ہے، یہ نیند کا خواب ہے، کام کر لو۔ ساتھ جاتا نہیں کچھ جز عمل، ساتھ جاتا نہیں کچھ جز عمل خیر انیس، اس پہ انسان کو ہے خواہش دنیا کیا کیا۔ آپ کو معلوم ہے سکندر گیا ہاتھ کھلے، ہر ایک آپ کے جو ہے اپنی عمارتیں یہاں رکھ جاتا ہے۔ مجھے مرزا دبیر کی ربائی یاد آ رہی ہے کہ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں، بالائے زمین کے اوپر زندوں کی تعمیریں ہیں، کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں سے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہیں۔ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں، اور زمین کے نیچے یہ سب مردوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جگہ بنائی ہے۔ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں، عبرت کا مرقع ہے عجب صف، عبرت کا مرقع ہے عجب صف ہے زمین، اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں، تو تصویریں یہ عبرت کے لیے ہے، تصویریں یہ جاننے کے لیے ہیں۔ جب آپ مجلس امام حسین سنتے ہیں تو کیریکٹر حسین کا آتا ہے آپ کے پاس کہ دیکھو عزم اور استقلال، حریت اور آزادی اور سچائی، اور آپ کے جو ہے دنیا کی مدد کے لیے کس طریقے سے اپنا گھر بار لٹانا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں انسان کو اخلاق سازی،
خیال خاطر احباب چاہیے ہردم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گنوں کو۔ یہ دوست جو ہیں، یہ تیرے اقارب جو ہیں، یہ تیرے مصاحب جو ہیں، یہ دنیا کے جو لوگ ہیں، کسی کا دل نہ کیا پائمال ہم نے کبھی، چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے۔ چونٹی یہاں پر شخصیت کی جو ہے بات کر رہا ہے۔ کبھی برا نہیں جانا کسی کو اپنے سوا، ہر ایک ذرے کو ہم آفتاب سمجھے ہیں۔ ہے کوئی صرف مجلس میں آ کر بیٹھ کر چلے جائیں، کل ہم بات کریں گے اس پر، میں صرف یہ بتا رہا ہوں اخلاقی طریقے سے۔ راحت خدا نے دی تو کیا، تو نے شکر کب؟ بولتے ہیں کہ بھائی میری واسطے یہ دنیا تنگ ہو گئی ہے، دیکھیے میرے پر کیا کیا مصیبتیں پڑ رہی ہیں۔ راحت خدا نے دی تو کیا، تو نے شکر کب؟ ایزا بھی 4 دن ہو تو شکوا نہ چاہیے، صبر کر۔ تو نے اچھے دنوں میں کب شکر خدا کیا ہے؟ خدا کی راہ میں ایزا سے جن کو راحت ہے، زمین گرب کو وہ فرش خواب سمجھے ہیں۔ شہدائے کربلا گرم ریتی پر لبیک لبیک کہہ کر 1400 سال سے زندہ، ایک دشت کربلا کو انہوں نے کربلا معلیٰ بنا دیا، اپنے خون سے خاک نینوا کو خاک شفا بنا دیا۔ گر فلک مجھ سے ہے برگشتہ تو کیا غم ہے انیس، پنجتن حامی ہیں اللہ ہے سر پر میرا۔ تو آپ کو ڈرنا کیا ہے اگر کوئی سلام نہ کرے؟ آپ کو ڈرنا کیا ہے اگر کوئی آپ کو نہ کرے؟ اللہ آپ کے سر پر ہے اور پنجتن آپ کے حامی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ہے روشن دلو طلوع و غروب، اوپر نیچے ہونا زندگی میں آپ کے ہر ایک کو ہوتا ہے۔ روشن دلو کہہ رہا ہے، ویژنری پیپل، وہ ویژنری پیپل ہر ایک کی جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہے روشن دلو طلوع و غروب۔ سحر کو چاند تھا شب کو آفتاب نہ تھا، سحر کو چاند نہ تھا شب کو آفتاب نہ تھا۔ رات کو آفتاب نہیں ہے، سورج نہیں ہے، اور سحر کو چاند غائب ہے۔ انیس دھم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ شعر اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں عزیزو کہ بتانے کے لیے کہ رسائی ادب ایک ایسا آپ کے جو ہے گنجینہ ہے کہ جس کو جتنا بھی آپ کے جو ہے کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں موت پر یقین بھی نہ ہو، عمارتیں تو بنائی خراب ہونے کو، اب اپنی خبر بھی اے خانمہ خراب بنا، تو خبر میں بھی جو ہے ضرورت ہے۔ ہمیشہ فرش مشجر پہ جو کہ بیٹھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کے جو ہے ہماری جو فرش ہوتے تھے ان کی غالینوں پر بہت سے منظر ہوتے تھے، جیسے درختوں کے، اس کو کہتے تھے فرش مشجر، ایسا فرش جس پر شجر اور منظر کشی ہو۔ ہمیشہ فرش مشجر پہ جو کہ بیٹھتے تھے، نہ ان کی قبر پر بھی سائے شجر دیکھا۔ ان کی قبر کو ہم نے دنیا میں بغیر کوئی سائے کے دیکھا، جس پر وہ تو پوری زندگی گزار گئے ایسی غالین پر بیٹھ کر جس کے اوپر آپ کے شجر تھے، تمام درخت اور درخت کاری تھی، لیکن ان کی قبر کیا ہے؟ یہی تو ہے عبرت، یہی تو ہے پیغام حسینی، یہی تو ہے آپ کے جو ہے انسانیت۔ قبر میں نہ تخت اس کا ہے نہ اس کا بوریا، ڈھیڑ مٹی کا برابر ہے گدھا و شاہ کے ساتھ۔ وہاں پر آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں شہنشاہ، اور یہاں پر آپ کے جو ہے گدھا جو ہے خاک پر تھا، لیکن جب مر جائیں گے دونوں ایک ہی طریقے سے ڈھیروں خاک کے نیچے رہیں گے۔ نوبت جمشید و دارا وہ سکندر اب کہاں، خاک تک چھانی نہ خبروں کے نشاں پیدا ہوئے۔ خاک سے ہے خاک کو الفت تڑپتا ہوں انیس، کربلا کے واسطے میں کربلا میرے لیے۔ انیس کی بڑی آرزو تھی کہ کربلا میں دفن ہوں۔ یہ آرزو ہر ایک کے لیے پوری نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ عرفی شیرازی جو ہے شاید اس زمانے میں، کیونکہ لنگ ڈیسیز سے مرے تھے 32 ایئرس کی ایج میں عرفی شیرازی کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نجف میں دفن کرنا۔ تو عرفی شیرازی کا انتقال لاہور میں ہوا،
پہلے لاہور میں دفن کیا گیا، پھر ان کے ایک دوست نے جو صاحب حیثیت تھے اس زمانے میں ان کی لاش کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جس طریقے سے بھی پریپیئر کر کر بھیجا گیا۔ دوسری مرتبہ پہنچے یہ خراسان کی تک، تو خراسان میں برف باری شروع ہوئی، عرفی کو دوبارہ وہاں پر دفن کیا گیا، 2 بار دفن ہوا دوسری مرتبہ، اور پھر وہاں سے جنازہ ان کا لے جا کر آپ کے جو ہے نجف اشرف میں داخل ہوا۔ تو عرفی شیرازی وہ شاعر ہے جو فارسی کا جس کا جنازہ 3 مرتبہ دفن ہوا۔ اور یاد مجھے آ رہا ہے کہ میاں سکندر جن کے مرثیے کے بارے میں گفتگو کروں گا، جو لاہور سے تعلق رکھتے تھے اور جو لکھنؤ کے ایسے شاعر تھے کہ میر انیس کا مرثیہ پڑھنے کے بعد سے لوگ کہتے تھے کہ میاں سکندر کے مرثیے کے 2-3 بند سنا دو تاکہ آپ کے معال مجلس حاصل ہو جائے۔ وہ میاں سکندر جب حیدرآباد دکن گئے تو حیدرآباد دکن میں وہ آپ کے نظام کے ایک نواب کے دفتر سے منسلک رہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو نواب صاحب نے میاں سکندر کے جنازے کو اپنے پیسوں سے آپ کے اس زمانے میں 250 سال پہلے نجف بھجوا دیا۔ غالب نے اپنے اردو دیوان کے دیباچے میں لکھا ہے، میں کہیں بھی مروں میں اپنی مشگان یعنی پلکوں کے سہارے رینگتا ہوا نجف پہنچ جاؤں گا۔ پڑھیے، غالب کا جملہ ہے۔ تو ان لوگوں کی وہ تھی، خاک سے ہے خاک کو الفت تڑپتا ہوں انیس، کربلا کے واسطے میں کربلا میرے لیے۔ صاحبو، گفتگو کرنے کا میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھوں اس سے، لیکن وقت میرا تمام ہو چکا ہے، کیونکہ ہم ان دنوں آپ کے کام بھی